نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد۔ آج ایک خاص مسئلہ ہے جس پر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دوست احباب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے بھوک روزے میں کچھ نہیں کہتی، میں پیاس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا، اور وہ ہے نسوار۔ نسوار کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا۔ روزہ کھانا یہ روش عام ہوتی جا رہی ہے، اور بعض احباب دوست نسوار کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ مسلمانوں میں کثرت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ بات اتنی مشہور ہوئی ہے کہ نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے اور پینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ نسوار ڈالتے ہیں تو روزہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام سے بھی، مفتیان کرام سے بھی گزارش ہے کہ اس فتویٰ پر بھی نظر ثانی کریں کہ نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوہستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو علماء کرام میں بڑی گہما گہمی ہو گئی تھی کہ یہ فتویٰ کیوں دے دیا۔ آج یہ میں محسوس کرتا ہوں، ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن ان کے بہت سارے فتاوی جات علماء کرام کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے ہیں کہ فلاں مسئلے میں ان کی یہ رائے تھی، فلاں میں یہ رائے تھی۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب جو کوہستان والے تھے بڑی مجتہدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، کہ مسئلے کو کتنی باریکی سے دیکھتے تھے، کس اینگل سے وہ محسوس کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ اور ان کے اس فتوے پر میں ان کی یہ تائید بھی کرتا ہوں، اور آج کا کلپ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں، روزہ کھانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے خدا را گریز کریں، بچیں۔ اگر صرف ریزن اور وجہ نسوار ہے تو نسوار کے لیے یہ جو عام فتویٰ ہے مطلقاً کہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی کمی پیشی کے ساتھ میں آپ سے مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ نسوار ڈال کے سونے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ سونے کی حالت میں پگھل کے وہ اندر جا سکتی ہے، یا زیادہ دیر نسوار 10-15 منٹ سے زیادہ نسوار کوئی ڈالے تو منہ میں پگھل کے اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بندہ تھوکے بھی نہ اور اندر نگلتا رہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی ڈال کے سونا نہیں چاہیے، زیادہ دیر تک نہیں ڈالنی چاہیے، اور ڈال کے تھوک کو نگلنا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں احتیاط کی جائیں تو باقی نسوار کے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں، کہ وہ دانتوں کے لیے ایسی ہے، منہ کے لیے ایسی ہے، فلاں 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 سارے نقصانات ان کا اعتراف ہے۔ لیکن ایک ان لوگوں کے لیے راستہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس وجہ سے روزہ کھاتا ہوں، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ کل کوئی کہے میں پانی کی وجہ سے روزہ کھاتا ہوں، کل کوئی کہے میں روٹی کی وجہ سے روزہ کھاتا ہوں، تو ان کو اس چیز کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ اس کی اجازت اس لیے ہے کہ بذریعہ منافذ یا منفذ کوئی چیز جوف معدہ میں یہ دماغ میں نہیں جا رہی، صرف منہ میں چٹکی رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے، وہ علماء کرام جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کو تو میری بات سے الرجی ہونی نہیں چاہیے۔ اور وہ علماء کرام جو بڑے بڑے ڈرپ لگوانے کی فتویٰ دیتے ہیں کہ جی ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کو تو میری اس بات سے، میرے اس مسئلے سے، میرے اس بیان سے الرجی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ان ساری چیزوں سے، یعنی ڈرپ، انجیکشن اور ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ اگر نسوار سے ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیں تو ان کے خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کوئی مستند دلیل آپ مجھے بھی مطلع فرمائیں، اس پر نشاندہی کر دیں۔ ضد، تعصب، اناد خدا گواہ نہیں ہے، آپ مجھے مطلع کر دیں کہ فلاں وجہ ہے، فلاں ریزن ہے کہ نسوار سے اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے دن میں کلپ اپلوڈ کر دوں گا اور میں رجوع کر کے ہاتھ اٹھا دوں گا کہ میرا یہ پہلا کلپ غلط تھا، اور یہ اب میں رجوع کرتا ہوں اس مسئلے سے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ کلپ اپلوڈ کر دوں گا۔
لیکن جب تک کوئی مستند دلیل جو واقعی ماننے کے لائق ہو آپ نہیں دیں گے تو میری رائے یہ ہے کہ اس وجہ سے روزہ نہ کھایا جائے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں باوجود نسوار کے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نسوار نہ ڈالیں روزے میں، جو رکھ سکتے ہیں وہ نہ ڈالیں، احتیاط اسی میں ہے، بہتر ہے کہ وہ نہ ڈالیں۔ لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ فتویٰ دینا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس بات کو کمزور محسوس کرتا ہوں۔ علماء کرام سے گزارش ہے بجائے اس کے کہ ایک شور شرابہ آپ کھڑا کر دیں، آپ مجھے مطلع کر دیں کہ فلاں دلیل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں رجوع کر لوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔